اللہ سے شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا اشارے دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ بھی ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کی تلخ یادوں نے دل اور دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلی تھی، جب رات کو سوتے میں آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے لیکن تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کے سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سو گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے ایک کن میں رکھا ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آج تم بالکل ٹوٹ گئے ہو، دل شکستہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں بس مایوس مت ہونا، بس رب تمہیں آزما رہا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دے رہا، اس نے تمہاری ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ تمہارے مسائل کا حل تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی حل موجود ہی نہیں ہے، ہر چیز اپنے وقت پر سلجھ جائے گی، ہر زخم سے وہ شفا دے دے گا، بس تم اس کی ذات سے تعلق بنائے رکھنا، ہر کام آسان وہ کر ہی دے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگو کہ اللہ پاک آپ کے ان سب غموں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی، حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور اپنے رب سے ہی مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرف کی نعمتیں عطا کر دی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ سنو، وہ تمہیں بے حساب دینے کے لیے آزما رہا ہے، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہیں اس کی مقدار معلوم ہو جائے تو تمہارا جوڑ جوڑ علیحدہ ہو جائے۔ اس احساس محبت سے بس تم ایک کام کر لو، بس ایک بات مان لو کہ راضی ہو جاؤ، دل سے نکلے آہو اور آنسوؤں میں راضی، اللہ کی مصلحتوں پر راضی، بس جھک جاؤ، کیونکہ جو جھک نہ سکا وہ پا نہ سکا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، دیکھنا ایک دن قبولیت ضرور ملے گی۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اسے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں بس اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جو نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعائیں جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہیں، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہیں، وہ ضرور قبول ہوں گی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے جب آپ نا امید ہو رہے ہوں۔ تو اس وقت آپ جہاں بھی بیٹھے ہو، اسی لمحے اپنے دل میں موجود اپنے رب سے ہم کلام ہو جائیں، اس کو سب بتا دیں، سب سنا لیں، اس پر یقین کریں، وہ آپ کو چند لمحوں میں پرسکون کر دے گا۔ آپ کے بنجر دل پر وہ اپنی ایسی رحمت نازل کرے گا کہ آپ کے اندر کی دنیا پھر سے ہری بھری ہو جائے گی۔ وہ محبت کرنے والا رب ہے، وہ کسی کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چوٹیوں کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا،
وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسونا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو ہے جو سنتا ہے وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے ہوئے آنسوؤں پر۔ اب تم خدا کی محبت سے باخبر ہی صحیح، درد بھری آواز سے جب تم نے اللہ کو یاد کیا تھا، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہشوں کو مارا تھا، وہ ہچکیاں، وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کہاں کس موڑ پر گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کے لمحے برداشت کیے تھے، وہ سب اللہ کو معلوم ہے، جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چھپا رکھا ہے، اس مشکل کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور سنو، تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اور بہت جلد تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے، تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتے ہیں، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ یاد رکھو، دعا ہر ایک چیز کو آپ تک لے آتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی، اور دعائیں تو ایسے معجزوں کو تم تک لے کر آئیں گی۔ جو چیز تمہارے بس سے باہر بھی ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دل کو ایک یقین کہ اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ضروری تو نہیں کہ انسان جو چاہے، جیسا چاہے اسے ویسا ہی سب مل جائے۔ کبھی کبھی خدا لے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی کبھی دے کر بھی۔ کچھ چیزوں کے چھن جانے سے انسان پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جینے کی وجہ اس سے چھن گئی، مگر وہ تو رب ہے، وہ سب جانتا ہے، تمہارا بہتر بھی اور تمہارا بہترین بھی۔ ہو سکتا ہے اس آزمائش کے ذریعے اللہ نے تمہیں خود سے قریب کرنے کا موقع دیا ہو، ممکن ہے کہ اس صبر کے بعد تمہارے لیے وہی کچھ لکھا ہو جو تم اللہ سے بار بار دعاؤں میں مانگتے ہو سکتا ہے تمہاری تمام رکاوٹیں کسی موضوع کا وسیلہ ہوں اور اللہ اپنا کن فرمانے ہی والا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمہارا رب تنگی اور فراوانی میں تمہیں وہ ہر چیز دینے پر قادر ہے جو تمہاری من پسند ہے، ایک مقرر وقت پر، اور اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ وہ تمہاری مشکلیں حل کرنے پر قادر ہے، وہ تمہاری ناممکن دعا قبول کرنے پر قادر ہے، نہ ہی دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلدی، ہر چیز آپ کو مقرر وقت پر آپ کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ملتی ہے۔ وہ آپ کو ان منزلوں تک خود پہنچاتا ہے جہاں آپ کو پہنچنا ناممکن لگتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے؟ لا حاصل خواہشوں، لا حاصل تمنا اور لا حاصل آرزوؤں کو وہ حاصل کب بناتا ہے؟ جب بات تہجد کے سجدوں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات تہجد کے آنسوؤں تک پہنچ جاتی ہے، جب بات گڑ گڑا کر رب کے سامنے رونے تک پہنچ جاتی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ موضوع کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب تمہارا وقت نماز تہجد میں گزرنے لگتا ہے، جب تمہارے آنسو روکنے سے بھی نہیں رکتے، تو سمجھ جاؤ کہ موضوع کا وقت بہت قریب ہے۔ رب تمہیں وہ سب عطا کرنے والا ہے جو تم اللہ سے پوری شدت سے مانگ رہے ہو، انشاءاللہ۔ اور جن جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ میں دعا کے لیے بولا ہے، میری ان سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان سب کی دلی حاجتوں کو پورا کر دے جو وہ بہت وقت سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ جلد ہی انہیں کن کے معجزے دکھا دے، آمین ثم آمین۔